ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکات عطا فرمائے اور علم نافع کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، تین طرح کے اشخاص وہ ہیں کہ جنہیں بروز محشر اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص ارشاد فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ اس روایت کے مطابق، اس حدیث پاک کے مطابق، ان کو بروز محشر اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور بھی دیگر کتب کے اندر اور دیگر روایات کے اندر باقاعدہ کئی ایسے اعمال بیان کیے گئے ہیں کہ جن کی بدولت اللہ عرش الہی کا سایہ وہ عطا فرمائے گا۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے ان تمام اعمال پر کہ جن کو کرنے کا حکم ہے، اور وہ اعمال، جی ہاں، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کو ترک کرنا، جن کو چھوڑنے پر اللہ کے خوف کی وجہ سے آدمی وہ گناہ چھوڑتا ہے تو اللہ ان لوگوں کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ایک بار درود و سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ کے سوالات کو، آپ کی کالز کو بطور خاص ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں، اور ان کے جوابات وہ آپ تک پہنچانے کی ہماری کوشش ہوتی ہے۔ علم سیکھنا ہر آدمی کے لیے، اور وہ بھی حسب حال، یہ ضروری اور فرض ہے کہ جب آدمی جس کام کو، جو بھی معاملہ اس کو درپیش ہو چکا ہے، تو اس کا علم حاصل کرنا، اس کے حوالے سے دینی معلومات لینا، تاکہ اس میں کسی طرح کی کوئی کمی کوتاہی نہ ہو جائے، تو یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ ناظرین دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام شاہد اتاری۔ آج کل اکثر لوگ وراثت کے معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا حق کے بارے میں کچھ معلومات ہی نہیں ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ وراثت کے بارے میں کچھ ہماری رہنمائی فرما دیں۔ جی، وراثت کے حوالے سے کوتاہی کرتے ہیں اور معلومات ہی نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں؟ وراثت کے بارے میں کوتاہی کرنا یہ گویا کہ دوسرے مسلمان کے حق کو مارنا ہے۔ یہ دوسرا مسلمان بھی وہ ہے کہ جو اپنا قریبی رشتہ دار ہے، ظاہر قرابتی میں وراثت ہوتی ہے، تو لہٰذا ایسا کرنا ناجائز و حرام ہے۔ حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا کہ کسی کو اس کے وراثت کے حصے سے محروم کرے گا، اللہ پاک جنت سے اس کا حصہ ختم فرما دے گا۔ اللہ۔ اور حقوق العباد کا معاملہ ہے، تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ احادیث پاک میں آیا کہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن سوائے قرض کے۔ اللہ، کہ اگر بندوں کا قرض ادا کرنا ہے تو یہ گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ صاحب حق اس کو معاف نہ کرے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کسی کا حق دبا لینا یہ کتنی بڑی اللہ پاک کی نافرمانی ہے، اور خود اپنے آپ کو کتنی بڑی مشکل میں ڈالنا ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر کسی کا ایک تنکا بھی اپنے پاس آتا ہے تو اس سے بھی بری و ذمہ ہو جائیں، تاکہ آخرت میں یہ تنکا بھی وبال کا سبب نہ بن جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور قرآن پاک میں باقاعدہ اللہ پاک نے سورہ نساء کے حوالے سے، ویسے کئی مقامات پر وراثت کا اوورال تو ذکر ہے،
ایک سورہ نساء جن میں خاص طور پر عورتوں سے متعلق کئی احکامات ہیں، نکاحوں کے احکامات ہیں، میاں بیوی کے اندر آپس میں کچھ نا اتفاقی ناراضگی ہو جائے تو ان مسائل کو کیسے حل کرنا ہے، اس کے احکامات موجود ہیں۔ تو وہیں ایک پورا ٹاپک وراثت کے حوالے سے بھی ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی اللہ پاک نے جس کا جو حق بنتا ہے، یعنی وہ جن کو قرآن پاک میں واضح طور پر بیان فرما دیا، بیٹے کا اتنا ہے، بیٹی کا اتنا ہے، والدین اگر حیات ہیں تو ان کا اتنا ہے، شوہر فوت ہو تو بیوی کو کتنا ملے گا، اولاد ہے تو کتنا ملے گا، اولاد نہیں ہے تو کتنا ملے گا، یعنی اتنی بالکل باریک بینی سے جسے کہیں کہ ایک ایک شق کو اس کا بالکل ایسے واضح کر دیا۔ اور یہ وراثت کا پہلے جب یہ آیتیں نہیں اتری تھی تو اس سے پہلے لوگ اپنی مرضی سے وصیت کرتے تھے، کیا فرماتے ہیں اس کا پس منظر کچھ اس طرح؟ جی، پہلے جو ہے وہ وصیت لازم تھی، یعنی مرنے سے پہلے بندہ وصیت کر دے، اور وہ وصیت میں جس کے لیے جو حصہ مقرر کر دے تو اس کو ملا کرتا تھا۔ ٹھیک۔ لیکن بعد میں وصیت یعنی ورثاء کے حق میں جو وصیت والا معاملہ ہے اس کو ختم کر دیا گیا، وصیت کو برقرار رکھا گیا، لیکن جو ورثاء کو وصیت والا معاملہ ہے اس کو ختم کر دیا گیا، ورثاء کو اس یعنی لیے یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ان کا حصہ اللہ نے خود ہی بیان کر دیا، اس لیے ختم کر دیا گیا کہ جب ان کے حصے قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے گئے تو اب اس کے لیے وصیت کی حاجت نہیں رہی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا وصیت لوارث، کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے کیونکہ اس کے حصے متعین ہیں۔ ہاں، غیر وارث کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ تو جب اللہ پاک نے حصے مقرر کر دیے ہیں تو اب ان حصوں سے اپنا دامن بچاتے رہنا اور گویا کہ ان حصوں کو نہ دینا، یہ یعنی یوں سمجھیں کہ گویا کہ بندہ اپنے عمل سے اللہ پاک کی نافرمانی کر رہا ہے۔ یہ منہ سے تو نہیں کہہ رہا کہ میں نے نہیں دینا، بعض تو بے باک منہ سے بھی کہتے ہیں، غیر اصرار کرنے پر، تقاضا کرنے پر بھی وہ نہیں مانتے ہیں، لیکن عمل سے گویا کہ وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ مجھے نہیں دینے۔ تو یہ کتنی بڑی یعنی کہ یوں سمجھیں کہ شریعت کے حکم کی نافرمانی ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ دو، اور بندہ اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ مجھے نہیں دینے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اگر بندہ اس کے اوپر غور کرے، اس کی گہرائی تک سوچے تو گویا کہ وہ اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہے۔ تو اللہ پاک اس سے محفوظ رکھے، اور نہ صرف وراثت بلکہ جتنے بھی دیگر حقوق ہیں، کسی کا قرض ہے یا کسی کا کوئی مال دینا ہے، تو ان تمام حقوق میں اس بات کا خیال اور لحاظ رکھے کہ قیامت والا دن ایک دن کا بھی پھنسا دے گا۔ علماء نے لکھا ہے، صوفیاء نے اپنی کتابوں میں، کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 70 سال تک اللہ پاک کی اس طرح عبادت کی، رات کو قیام کرتا تھا اور دن میں روزہ رکھتا تھا، اور دیگر تمام حواجات جو یعنی کہ کمانا اور اس طرح کے معاملات سے بالکل اپنے آپ کو فارغ کر رکھا۔ اور پھر جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ اللہ پاک نے سارے گناہ میرے معاف کر دیے، لیکن سوائے خلال کی ایک لکڑی جو میں نے کسی دوسرے کی اجازت کے بغیر اس کی لے لی تھی، اس کی وجہ سے مجھے جنت میں جانے سے روک دیا گیا۔ تنکا ایک چھوٹے سے تنکے کی وجہ سے اگر بندہ جو ہے وہ جنت سے روک دیا جائے تو وہ لوگ کہ جو پورے حق ہی لوگوں کے تباہ کر بیٹھ جائیں، تو پھر وہ اپنے انجام کے بارے میں سوچ لے کہ آخرت میں کیا انجام ہوگا۔ اللہ پاک سب کو محفوظ فرمائے۔ ٹھیک ہے، یہ بیسک ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ جیسے گھر کے فیملی ممبرز ہیں، اس میں بالفرض 6 افراد ہیں، 2 کا ذہن بنا ہوتا ہے کہ ہمیں دینی طور پر یہ معاملات کرنے ہوتے ہیں، کچھ اس پہ عارضات آتے ہیں کہ عام طور پہ ایک سوال آپ کو بھی لوگ کرتے ہوں گے کہ بھئی ایک ہی مکان ہے، اب ہم کیا کریں اس کو، ابھی ہم کریں گے تو ہم کہاں جائیں یا کیا کریں؟ ابھی آپ کہہ رہے ہیں یا بہنوں کو دینا ہے یا وہاں سے تقاضا بھی آتا ہے، ہم کیا کریں؟ یہ تو ایک بیسک لوگوں کا عام طور پہ ایک جنرل سوال ہوتا ہے۔ تو
اس پہ آپ کیا کہیں گے ایک فیملی کے اعتبار سے؟ کئی جگہوں پر اس طرح کے مسائل بھی ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ پورا کا پورا کوئی بینک بیلنس ہے، زمین نہیں ہے جس کے اندر کاشت ہو رہی ہے، سب معاملات ہو رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں دیکھی جائے گی اور برسوں تک خود اس کا نفع اٹھا رہے ہوتے ہیں. لیکن اس پر آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذمہ داری سب پر ہے، ٹھیک. کیونکہ سب جو عاقل بالغ مسلمان ہیں تو ان سب پر لازم ہے کہ وہ سب جب ایک دوسرے کے حصوں کو استعمال کر رہے ہیں تو ہر شخص کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے کے حصے کو بھی استعمال کر رہا ہے. اگر اسی شخص کا حصہ کوئی دوسرا استعمال کر رہا ہے یا اس کی کوئی چیز دوسرا استعمال کر رہا ہے تو کیا یہ برسوں تک خاموش رہے گا؟ جب یہ برسوں تک خاموش نہیں رہے گا تو اس کو بھی چاہیے کہ جب یہ دوسرے کا حق استعمال کر رہا ہے تو خاموش نہ رہے، بلکہ اس کا آسان اور بہترین حل یہ ہے کہ تمام جو ہے وہ ورثاء بیٹھ جائیں، آپس میں یہ طے کر لیں. جیسے آپ نے فرمایا ایک گھر ہے تو اس میں تو مسائل ہیں، کافی تفصیل ہے کہ بھئی کیا ایک فریق کے مطالبے پر اس کو بیچ دیا جائے گا؟ ٹھیک. ایسا بھی نہیں ہے. صحیح. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ ساری زندگی اس کو لٹکا کے یہ کہتے رہیں کہ ہم کہاں جائیں گے، ہم کہاں جائیں تو وہ کہاں جائے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ بیٹھ کر آپس میں تصفیہ کر لیں، اس کی قیمت طے کر لیں اور حصے متعین کر لیں کہ جس کا جتنا حصہ اللہ پاک نے مقرر کیا وہ تو متعین ہے کہ اتنا حصہ آ رہا ہے. جس کا حصہ جو استعمال نہیں کر رہا یا جس کو لینا ہے اس کا حصہ اتنے مہینوں بعد، اتنے سال بعد جو ہے وہ ادا کر دیا جائے گا. یا تو یہ ہے کہ اسی وقت ہی تقسیم کر لیں کہ بھئی ہمارے اوپر آپ کا قرض ہو گیا، ہم آپ کا حصہ لے رہے ہیں اور آپ کو پیسے اتنی مدت بعد ادا کر دیں گے. دوسری آسان صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ سب کا حصہ استعمال کر رہے ہیں، تو جب تک آپ کا حصہ استعمال کر رہے ہیں اس کا جتنا کرایہ بنتا ہے وہ آپ ہم سے لے لیں. ہم آپ یہ مطلب وارث تقاضا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. ہم آپ کو اس کا کرایہ دیں گے اور جب تقسیم کی باری آئے گی تو جو نیٹ ویلیو ہوگی، جو نیٹ مارکیٹ ویلیو ہوگی اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو تقسیم کر لیں گے. اب وہ تقسیم یوں ہو کہ مکان کو بیچ کر اس کی رقم حاصل کر کے سب کو تقسیم کر دی جائے، یا پھر یہ ہے کہ 2-3 وارث جو ہے وہ اس کو خرید لے اور جن سے خریدا ہے ان کو رقم ادا کر لے. ان کو رقم ادا. اب یہ ان 2-3 جنہوں نے خریدا ہے اب یہ مکان ان کا ہو جائے گا، ان کے درمیان مشترک ہو جائے گا اور دیگر ورثاء کو ان کا حصہ مل جائے گا. محبتیں بھی برقرار رہیں گی، خوشیاں بھی رہیں گی، دل بھی جڑے رہیں گے، اللہ پاک کے حکم پر بڑی آسانی کے ساتھ عمل بھی ہو جائے گا. اگر ہم عمل کرنے والے بنے تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. کہتے ہیں نا کہ نیت صاف منزل آسان. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ نیت ہی میں کھوٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے منزل کٹھن ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے. لہٰذا یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے راستے کو صاف کر کے اور اپنے دامن کو صاف کر کے چلیں، یا ہم اپنے دامن کو آلودہ کر کے چلیں اور راستے میں بھی کانٹے بچھا دیں. کانٹے بچھائیں گے تو یقیناً دامن آلودہ ہوگا. تو کانٹے نہیں بچھائیں، راستے کو صاف رکھیں، دامن بھی پاک رکھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ لو جی اب ہماری وراثت فلاں خاندان میں چلی جائے گی، ادھر چلی جائے گی. تو کئی مرتبہ یہ بات آتی کہ وراثت آپ کی فلاں خاندان میں، آپ نے بیٹی اس خاندان کو دے دی، یعنی رشتہ کر دیا، بیٹی آپ نے دے دی، جو ایک آپ کا خون ہے سجاد صاحب وہ دے دیا ہے. کہتے ہیں کہ پیسہ اب ہمارا وہاں چلے جائے، وراثت اب ہماری وہاں چلے جائے. لیکن بیٹی دیتے وقت یہ نہیں سوچا کہ ہماری بیٹی بھی تو اس خاندان میں شادی کر رہے ہیں نا، بیاہ ہو رہا ہے. تو اور اس کو دوسرے پس منظر میں دیکھیں کہ اگر اسی شخص کی جو یہ کہہ رہا ہے، اگر اسی شخص کی والدہ کسی دوسرے خاندان سے آئی ہے، وہ بھی تو اپنا حصہ لے کر آئی ہے اپنے خاندان سے اس خاندان میں، تو اس وقت جو ہے وہ کیوں نہیں اس کو دکھ ہو رہا کہ اس خاندان کا حصہ ہمارے خاندان میں کیوں آ گیا؟ صحیح. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. وہی والی بات ہے کہ ایک اپنے جگر کا ٹکڑا وہ دے رہے ہیں اس خاندان کو، اور اس جگر کے ٹکڑے کی جو خوشی اور راحت ہے جس سے اس کو خاندان میں ایک فخر ہوگا کہ میرے خاندان سے مجھے یہ ملا ہے. اپنے بچوں کے سامنے
اپنے شوہر کے سامنے اور اس کے خاندان کے سامنے عورتوں کو فخر ہوتا ہے کہ میرے والدین سے مجھے یہ ملا ہے۔ تو جگر کا ٹکڑا تو نکال دیا، لیکن اس جگر کے ٹکڑے کی خوشی کو چھین لیا، صرف معمولی سی جو ہے وہ جائیداد کی وجہ سے، معمولی سی رقم کی وجہ سے۔ بعض اوقات اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، لیکن بس وہ ایک جو دل کی ہرس ہوتی ہے، دل کا جو ایک لالچ ہوتا ہے دل میں، تو اس کی وجہ سے بندہ خواہ مخواہ اپنے اوپر تہمت لے لیتا ہے، خواہ مخواہ کا گناہ بے لذت جسے کہیں وہ لے لیتا ہے۔ اور گناہ میں چاہے لذت ہو وہ بھی اللہ پاک کی نافرمانی ہے، بے لذت ہو وہ بھی اللہ پاک کی نافرمانی ہے، لیکن اگر اس سے اس کو کوئی فائدہ ہی حاصل نہیں ہو رہا، یہ اس کی بہت بڑی محرومی ہے۔ تو اس لیے ایسا کوئی اقدام نہ کرے کہ جس سے اپنے جگر کے ٹکڑے کو ہی تکلیف پہنچائے۔ اور پھر جب دوسرے خاندان سے تانا آتا ہے یا بچوں کی طرف سے تانا آتا ہے نا عورت کو، تو پھر اس کا دل چھلنی ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں سے جو آہ نکلتی ہے وہ آہ بھی جو ہے وہ بڑی دردناک ہوتی ہے۔ تو اس لیے آہیں نکالنے کی بجائے خوشیاں بانٹی جائے، اور یہ خوشیاں آپ اپنوں کو ہی دے رہے ہیں، کسی اور کو نہیں دے رہے ہیں، تو اس بات کا ضرور خیال اور لحاظ کریں انشاءاللہ۔ جی بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی طرف، آپ کے کالز کی طرف۔ اس سے پہلے ایک جملہ ہے، پچھلے دن ایک پوسٹ پڑھی کہ کسی کا انتقال ہوا تو ان کی بہن وہ اس کے بعد اپنے بھائی کے لیے بد دعائیں کر رہی ہے، اللہ اکبر، کہ یا اللہ اسے اپنی رحمت سے محروم کر، جس طرح اس نے 30 سال مجھے میرے والد کی وراثت سے محروم کیا۔ اللہ کیا کہتے ہیں سجاد صاحب؟ یعنی بہنیں ان کے انتقال پر بھائی کی میت ہے، تو یہ کہہ رہی کہ اس کو رحمت سے محروم کر۔ جی، جب اس کو دفن کر دیا گیا اور اس طرح کی جو اس وقت اس نے یہ کہا کہ اے اللہ اب یہ آپ کے سپرد ہو گیا۔ ہاں، اس کو پہلے تو دنیا میں تھا، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، لیکن اب آپ کے سپرد ہو گیا، تو عدل کرنے والا ہے، تو احکم الحاکمین ہے۔ اس نے جس طرح مجھے والد کے حصے سے محروم رکھا، تو اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ یہ اگرچہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس میں ایک درد کا اظہار ہے اور ایک ظلم کا جو ہے وہ اظہار ہے کہ جب بندہ کسی پر ظلم کرتا ہے تو مظلوم ہے وہ جس پر ظلم کیا گیا، تو مظلوم کے دل سے کیسی آہ نکلی، ورنہ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کون بد دعا کرتا ہے ایسی؟ لیکن جب بظاہر ہوگا کہ بہت اور نہ بھی ہو، لیکن حالات سب کے سامنے ہوتے ہیں، ہر ایک اپنے بچے بھی ہیں، سب معاملات ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ ان مشقتوں میں گزرتے ہیں، ان کا خیال بارہ رکھنا چاہیے۔ ایسی بہنوں سے ایسوں کو بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں، آپ ان کا معاملہ جو بھی انہوں نے کیا ہے وہ اب اللہ کے سپرد واقعی ہو چکے ہیں، اور وہ اب آپ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ تو کسی کے لیے یوں بد دعا بھی نہ کریں، لیکن ظاہر ہے کہ جو کس پر ظلم کرتا ہے تو پھر سامنے مظلوم کی بد دعا ہی آتی ہے، اور مظلوم کی بد دعا ایسی وہ ہے کہ جس کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، یعنی وہ بد دعا قبول ہی قبول ہوتی ہے، اس کے حق میں ایسا ہی معاملہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت اور سلامتی والا معاملہ ہم سب سے کے ساتھ فرمائے، اور جو جس کا حق ہے اس کو ہمیں ادائیگی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ جناب میرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز جنازہ 2 مرتبہ پڑھی جا سکتی ہے؟ جیسے کہ 1 مرتبہ پڑھی جا چکی ہے، اب دوسری پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، مزید کون؟ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا پلاٹ وغیرہ یا کوئی ایسی چیز خریدتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ آگے جا کے اس کو فروخت کر کے حج کرے گا، تو کیا آیا یہ بزنس کے اس میں آتا ہے یا ویسے ہی؟ ٹھیک ہے جی، پہلا جنازہ 2 دفعہ پڑھنا۔ اگر پہلی دفعہ جو جنازہ پڑھا گیا ہے، میت کے جو قریبی اولیاء ہیں، اگر انہوں نے جنازہ پڑھ لیا ہے تو اب کسی کو بھی دوسری مرتبہ جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اولیاء کیا ہوتے ہیں؟ یہ اولیاء جو میت کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، جیسے باپ ہے، بیٹا ہے، تو اس میں دیکھا جائے گا کہ قریبی رشتہ دار کون ہے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، تو پھر جو قریبی شرعی اعتبار سے قریبی ولی ہے، اس نے اگر جو ہے وہ نماز جنازہ ادا کر لی ہے یا کسی کو ادا کرنے کی اجازت دے دی ہے، تو اب جو ہے وہ جنازہ ہو چکا۔ اب کوئی بھی دوسرا شخص، نہ وہ قریبی ولی پڑھ سکتا ہے،
جو پہلے اجازت دے چکا ہے نہ کوئی اور پڑھ سکتا. یعنی والد کا انتقال ہوا تو بیٹے نے پڑھ لیا، جی. اب بیٹے 2-3 ہیں، ایک نے بھی پڑھ لیا تو وہ ہو گیا نماز. وہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اگر قریبی ولی نے نہیں پڑھا اور نہ ہی پڑھنے کی اجازت دی ہے تو اب جہاں دوسرا جنازہ ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ وہ قریبی ولی جس نے نہیں پڑھی تھی نماز جنازہ وہ پڑھ رہا ہے، تو اب دیگر بھی اگر اس میں وہ لوگ کہ جنہوں نے پہلے نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی وہ اگر اس میں شریک ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، یعنی پہلا جنازہ کسی وجہ سے پڑھ لیا جائے اور کسی اور نہیں پڑھ لیا اس طرح. جی. لیکن ہمارے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر میت کے پاس قریبی ولی تو ہوتے ہی ہیں، یعنی قریبی رشتہ دار اس کا جو بھی ہے، باپ فوت ہوا کہیں نہ کہیں تو بیٹا ہوتا ہے یا ایک بیٹا ہوتا ہے، بقیہ بیٹے کہیں اور ہیں. اچھا، اس طرح ہم دیکھتے ہیں بکثرت ایسے ہیں جو ملازمین ہوتے ہیں، کسی ادارے میں ملازم ہوتے ہیں، تو ان کی ایک جنازہ ادارے کے طور پہ پڑھائی جاتی ہے. یوں ہی آپ مدارس کے ساتھ دیکھ لیں، کوئی تنظیمات کے ساتھ دیکھ لیں تو ان کی ایک جنازہ کہیں نہ کہیں عموماً 2 جگہ ہو رہا ہوتا ہے. تو کیا اس میں وہی کیا کہیں گے آپ اس میں؟ اب دیکھیں نا کہ جو شخص بالفرض بیرون ملک ہے یا کراچی میں ہے اور اس کا گھر بالفرض کسی دوسرے صوبے میں ہے، یہاں اس کا کوئی قریبی ولی نہیں ہے، اب اس کا انتقال ہوا تو اس کو دوست و احباب نے جو ہے وہ اس کا جنازہ پڑھ لیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جنازہ ان کا پڑھنا جائز ہے. اب اس کی جب میت جو ہے وہ مرحوم کی جاتی ہے آبائی گاؤں میں اور وہاں اس کے قریبی اولیاء نے نہیں پڑھا تھا وہ پڑھتے ہیں، تو وہ لوگ بھی جو وہاں موجود ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. البتہ جو پہلے پڑھ چکا ہے اس کے لیے اب دوبارہ پڑھنا جائز نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر ولی نے بھی پہلا پڑھ لیا تو پھر کسی کے لیے بھی جائز؟ پھر کسی کے لیے جائز نہیں. بھلے وہ میت اپنے علاقے میں لے گئے تدفین کرنے کے لیے تو اب وہ بغیر جنازے کے ہی، بغیر جنازے نہیں تو جنازہ تو ہو گیا ان کا، اور یہ تکرار نہیں کر سکتے. تکرار نہیں کر سکتے. ان چیزوں میں کافی بعض اوقات جو ہے وہ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. کچھ میسیج شامل کرتے ہیں. ایک اور سوال تھا ہمارا، حج کی نیت سے پلاٹ خریدا ہے، یعنی بیچ کر حج پر جانا ہے. جی، نیت یہ ہے کہ اس کو بیچ کر حج کریں گے، تو یہ جو بیچنے کی نیت ہے اس سے یہ مال تجارت ہو جائے گا، تجارت ہو جائے گا. تو اب اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. اگر یہ بقدر نصاب ہے، دیگر شرائط پائی جا رہی ہیں تو پھر زکوٰۃ دینی ہوگی. ٹھیک ہے، میسیجز کو شامل کرتے ہیں. مفتی صاحب، کہا جاتا ہے کسی بہن کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہسبینڈ کی، شوہر کی ہر بات ماننی چاہیے، لیکن اگر وہ کوئی غلط بات کہیں، جھوٹ کے کہیں، سود وغیرہ کا کہیں، دیگر ایسی کوئی گناہ کے بات کریں، تو کیا شوہر کی اب ایسی بات مانی جائے گی؟ شوہر کی مباح باتوں میں بھی جو جائز باتیں ہیں ان میں اطاعت ضروری ہے. یعنی ایک تو بیوی کے اوپر بطور زوجہ ہونے کے کچھ حقوق شوہر کے لازم ہوتے ہیں، ویسے ہی واجب ہوتے ہیں. ویسے ہی واجب ہوتے ہیں. ایک یہ کہ مباح باتیں ہیں، ٹھیک ہے، جائز باتیں ہیں، اگر شوہر ان کا حکم دیتا ہے تو بھی بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے. کیا ہوتی ہیں مباح باتیں؟ مباح باتیں یہ ہے کہ جیسے اس نے بالفرض یہ کہہ دیا کہ بھئی میری اجازت سے آپ بازار آپ نے نہیں جانا ہے، ٹھیک. یا یہ ہے کہ بالفرض اس کی طبیعت خراب ہے، اس نے یہ کہہ دیا کہ آج کپڑے نہیں دھونے ہیں، تو یہ ایک جائز بات ہے. صحیح. تو اس طرح کی بات بھی بیوی پر ماننا لازم ہے. اسی طرح شوہر اگر کہتا ہے بھی آپ زینت اختیار کرو، جی، بیوی زینت کو کہتا ہے زینت اختیار کرو، تو یہ شوہر کے لیے اس کو کرنا ضروری ہے، جائز ہے، وہ واجب ہو جائے گا. جی. ٹھیک ہے. اور ایک وہ بات ہے کہ جو ہے ہی نافرمانی والی، تو وہ بیوی پر لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. تو اب اگر شوہر یا باپ بھی اگر کسی کو ناجائز بات کا حکم دیتا ہے، جیسے سود کا حکم دیتا ہے، یا جو ہے وہ کوئی ایسا کام کا حکم دیتا ہے جو ناجائز ہے، جیسے قطع تعلق، قریبی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کا حکم دیتا ہے بلا وجہ، جی ہاں، بلا وجہ، تو اس صورت میں شوہر کی اطاعت نہیں کی جائے گی. حکمت عملی کے ساتھ، یہ نہیں کہ آپ کر لیں، بلکہ حکمت عملی کے ساتھ پیار محبت سے اس کو یہ سمجھایا جائے گا کہ دیکھیں آپ کی جائز کاموں میں اطاعت تو میرے اوپر لازم ہے، لیکن اگر آپ اللہ پاک کی نافرمانی کا حکم دیں گے تو یہ میرے اوپر لازم نہیں ہے، اور آپ کو اس کے اوپر ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا ناجائز کاموں میں بیوی شوہر کی ہرگز اطاعت نہ کرے. ٹھیک. جی، مزید سوال.
میرا نام محمد تنویر ہے. میں سونے کے حوالے سے مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، لوگ مجھے ایڈوانس دے جاتے ہیں، وہ ایڈوانس ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، یا اسی چیز میں استعمال کر سکتے ہیں جس نے جو ہمیں دیا تھا ایڈوانس؟ جی ایڈوانس دے جاتے ہیں. ایڈوانس کی پہلے بھی جیسے ایک سلسلے میں ہوا کہ مختلف صورتیں ہوتی ہیں. ایڈوانس کی صورت عام طور پر قرض کی ہوتی ہے، ایک وعدہ کیا ہوا ہوتا ہے اور باقاعدہ سودا طے نہیں ہوتا ہے. ایک ایڈوانس یوں بھی ہے کہ سودا طے ہو گیا اور کچھ رقم ایڈوانس کے طور پر دے دی ہے اور بقیہ بعد میں دینی ہے. سودا ہو چکا اور اس کی کچھ رقم دے دی، اس کا تو یہ مالک ہے جو چیز بیچ رہا ہے، اس میں کوئی سا بھی جائز تصرف کر سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ سودا ابھی نہیں ہوا اور اب اس صورت میں ایڈوانس رقم دی گئی ہے تو اس کی حیثیت قرض کی ہوتی ہے، اور قرض سے جو ہے وہ نفع حاصل کرنا اگرچہ جائز ہے، لیکن اگر اس طور پر ہو کہ یہ آپ میرے پاس رکھیں اور بطور حفاظت رکھیں اور میں اس سے سودے لیتا رہوں گا، تو اب یہ گویا کہ من وجہن قرض پر وہ نفع حاصل کر رہا ہے، گویا کہ حفاظت کا نفع حاصل کر رہا ہے یہ جو ایڈوانس ہے یہ جو ایڈوانس ہے. ورنہ تو قرض استعمال کے لیے لیا جاتا ہے، لیکن اس قرض کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں خرچ کر دوں گا یا مجھ سے گم ہو جائیں گے تو بطور حفاظت آپ کے پاس رہے، میں آپ سے لیتا رہوں گا. تو علماء نے فرمایا کہ یہاں کم از کم نفع جو ہے وہ حفاظت کا لیا جا رہا ہے اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے. تو جو اس طرح کے ایڈوانس ہیں تو ان کو خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. صحیح. اور یہ ایسے لینے بھی نہیں چاہیے ایڈوانس، یہ والے جو ہیں جی یہ انہی کو جس کے اوپر وہ کہ آپ کو 30,000 دے دیا، میں روزانہ کے 1,000 کی کوئی چیز لیتا رہوں گا آپ سے، تو یہ ایڈوانس لینا بھی ٹھیک نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور بقیہ جو عام دکانوں کے ایڈوانس آتے ہیں یہ دیگر ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. ہاں کرائے پہ دکان لی، 1 لاکھ روپے ایڈوانس دکان دی، وہ ایڈوانس اس کی حیثیت قرض کی ہوتی ہے. یا ایڈوانس میں نے جیسے پہلے کہا کہ بعض اوقات سودا طے ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کچھ رقم آپ اب ایڈوانس کے طور پر جو ہے وہ بیانہ کے طور پر رکھ لیں، اس کو ایڈوانس بھی بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے. تو وہ اس کا مالک ہے، چیز کے بدلے میں اس نے قیمت لی ہے تو اس کو خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس کی اپنی رقم، اور اسی میں ہی خرچ کرنا یہ ضروری نہیں، یہ اسی میں خرچ کرنا بھی ضروری نہیں، وہ اب اس کا مالک ہو گیا. جی مزید سوال. سوال یہ ہے کہ میں بچوں کا عقیقہ کرنا چاہ رہا ہوں، میرے 3 بچے ہیں، تو اگر ہم وہ مطلب جس طرح حصے ہوتے ہیں قربانی کے، اس طرح مطلب 2 بچوں کے اور ایک بچی کا حصہ ہو اور ایک بچڑا ہو 2 سال کا، اس میں کیا ہم یہ اکٹھا کر سکتے ہیں کہ محفل میلاد بھی ہو جائے اور عقیقہ بھی ہو جائے؟ ماشاءاللہ. جی بالکل کر سکتے ہیں. 2 یعنی کہ خیر 2 بھلائیاں جمع ہو جائیں گی. جتنے بچڑے میں حصے جو ہے وہ 3 ہیں. اب اس میں یہ تفصیل نہیں بتائی، عام طور پر مستحب یہ ہے کہ لڑکے کے 2 حصے ہوں. ٹھیک ہے. اگر تینوں لڑکے ہیں تو 6 حصے تو جو ہے وہ عقیقے کے ہو جائیں گے اور 1 حصہ جو ہے وہ میلاد کے لیے کر دیں، کیونکہ ایک بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں. اور 3 کی طرف سے پورا جانور 3 کی طرف سے پورا بھی کر سکتے ہیں، شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں. میلاد کریں گے تو اس میں جو حکم ہے عقیقے کے گوشت کے کھلانے کا وہ بھی قربانی کی طرح ہے کہ خود بھی کھائیں، عزیز و اقارب کو بھی کھلائیں اور فقراء کو بھی کھلائیں. تو عام طور پر جب میلاد ہوتا ہے تو تمام کیٹیگریز جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں، غربا بھی ہوتے ہیں، عزیز و اقارب رشتہ دار بھی ہوتے ہیں. تو اس صورت میں میلاد کے لنگر کے طور پر کھلا دیا جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر تمام بہنیں اپنا حصہ معاف کر دیں اور کہیں چھوٹے بھائیوں کو دیا، اس کا جواب کیا ہے؟ معاف کرنا، یہ فقہاء نے فرمایا ہے کہ وراثت یہ ایک جبری حق ہے، یعنی یہ بہر صورت جو ہے وہ لینا پڑے گا، بغیر حصہ لیے معاف نہیں ہو سکتا. پہلے بہنوں کو حصہ لینا پڑے گا، حصہ لینے کے بعد اب ان کی مرضی ہے وہ جس بھائی کو دینا چاہیں یا بھائی کے علاوہ کسی اور کو دینا چاہیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر بغیر حصہ لیے بہنیں یہ کہیں کہ ہم نے چھوٹے بھائی کو دے دیا یا بڑے بھائی کو دے دیا یا والدہ کو دے دیا، اس طرح دے دینے سے بہنوں کا حصہ ختم نہیں ہوگا، وہ حصہ بدستور اب بھی موجود ہے. تو لہٰذا اگر دینا ہے تو پہلے تقسیم کیا جائے،
ان کے قبضے میں جب وہ چیز آ جائے، اب یہ بھائی کو دینا چاہیں، چھوٹے کو دینا چاہیں، بڑے کو دینا چاہیں، والدہ کو دینا چاہیں یا کسی اور کو دینا چاہیں، یہ ان کا حق ہے، یہ دے سکتی ہیں۔ اور اگر لیے بغیر بھی کوئی اس کی جو صورتیں ہوتی ہیں تخارج کے طور پر؟ دیکھیں، لیے بغیر صورتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ صورتوں کا پھر جو ہے وہ صحیح فائدہ بعض اوقات نہیں، یعنی بہنوں کو جو ہے وہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ یوں کر لیں، یہ لے لیں، بس یہ لے لیں، اس پر راضی نہیں ہوتی ہیں۔ اگر کرنا بھی ہے تو پھر بہنوں اور بھائیوں دونوں کو جو ہے وہ دارالافتاء میں آئیں، مفتی صاحب سے سوال کریں، پھر مفتی صاحب مزید سوالات کرنے کے بعد صورتحال کو دیکھ کر اس کا جو جائز شرعی حل ہے وہ بتا دیں گے۔ ٹھیک ہے، ہاں صحیح بات ہے آپ نے کہ اس میں بعض اوقات بھائیوں کا ہی وہ پلس نکل رہا ہوتا ہے، اور یہ صرف بہنوں کے لیے نہیں ہے، بھائی بھی یہ کر سکتے ہیں، بھائی بھی کچھ یہ کر کے کبھی چھوڑے نا کہ یہ ہم نے دیا، بڑی بہن کو دے دیا، بڑی بہن کو ہم نے دے دیا، بڑی قربانیاں ہیں ان کی، اور بڑے بھائی کی بڑی قربانیاں ہیں۔ بعض کا سجاد صاحب ایسے واقعی حالات ہو جاتے ہیں، یہ خیر خواہی کا درس بھی تو ہمارا اسلام ہی دیتا ہے۔ میرے پاس ایک آدمی کا آیا معاملہ کہ میں سب سے بڑا تھا، والد فوت ہو گئے، تو اس کے بعد میں اپنی پڑھائی آگے کنٹینیو نہیں کر سکا، تو میں نے ایک وین لی، یا والد کی وین تھی کوئی، تو اس سے کچھ کمائی، محنت مزدوری دیگر میں 2-3 کام کرتا رہا، اور اس سے میں نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو پڑھا لکھا کر ان کو بہت اچھا، یعنی کسی کی اچھی جاب لگ گئی، یعنی اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ تقریباً جو چھوٹے 3 بھائی ہیں، تینوں اچھی جگہ نوکریاں کر رہے ہیں اور اپنے اپنے فلیٹ کے مالک بن چکے ہیں۔ ہمارا گھر ایک چھوٹا سا اورنگی ٹاؤن میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اب اس حالت میں ابھی ان کی طرف سے یہی ہوتا ہے کہ اس کو بھی آپ وہ کریں اور آپ جائیں جہاں جانا ہے آپ نے، یہ وہ نا، تو بعض اوقات یہ جو معاشرے میں ہوتا ہے کہ جس بھائی کی اتنی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں تو یکسر چھوٹے بھائی اس طرح آنکھیں پھیر لیں، اور بعد میں کہ یار انہوں نے جو عمر ان کی پڑھنے کی تھی انہوں نے ہمارے اوپر وہ لگا دی، اور اس طرح کے معاملات میں تو اس میں کیا ہونا چاہیے سے؟ یہ دیکھیں، عام طور پر تو یہ احسان فراموشی ہوتی ہے، یعنی احسان کو بھول جانا، یہ یوں سمجھیں کہ سب سے بڑی اس کو نالائکی کا ہی لقب دیں گے۔ دیکھیں، بعض اوقات چھوٹوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ والد صاحب جو چھوڑ کر گئے تھے اور یہ جو پیسے تھے وہ والے تھے، یعنی اگر ان کو بٹھا کر حساب کیا جائے کہ جو والد صاحب چھوڑ کر گئے تھے وہ تو آپ نے 1 مہینے میں ختم کر لیے تھے، لیکن ان کو وہ والے پیسے نہیں بھولتے جو والد صاحب نے لینے تھے اور بڑے بھائی نے لے کر انہی کے اوپر ہی خرچ کر دی ہیں۔ تو یہ ان خرچ انہی پر ہونے کے باوجود ہی ساری زندگی اس کو یاد رکھتے ہیں، وہ بھی بڑے بھائی نے لے لیا تھا، وہ بھی لے لیا تھا۔ ارے خدا کے بندو، آپ پر ہی خرچ کیا ہے۔ اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہماری شادیاں تینوں بھائیوں کی ہو گئی، بہنوں کی بھی شادیاں ہو گئیں، یہ کیسے ہو گیا کہ بیٹھے بٹھائے، یہ کس نے، یعنی اصل ہم نے میں ایسے لوگوں کو بٹھا کر پورا حساب کتاب لیا جائے کہ بھائی ٹھیک ہے، پہلے حساب کتاب کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس کا کس پر بنتا ہے، کتنا خرچ ہوا ہے، اور جو میں نے اپنی سروسز دی، یعنی ایک بندہ ان کو پڑھاتا رہا، بے فکر رکھا اور سارا دن کماتا رہا، تو وہ جو اس نے سروسز دی ہیں، اپنی خدمات فراہم کی ہیں اور آپ کے اوپر سائے کی طرح رہا، اس کا بھی کوئی عوض اور بدل ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہونا تو چاہیے۔ اس طرح کی احسان فراموشی، یعنی کہ یہ ایک شفیق صاحب ایسا درد ہوتا ہے، بہت زیادہ تکلیف والی، جو دل میں ہوتا ہے، سننے والے کو بھی بعض اوقات رونا آ جاتا ہے کہ یار یہ کتنی مطلب ہے کہ بڑی بات ہے، درد بڑی کہانی، 30 سال کی محنت، 35 سال کی ان کو اللہ پاک نے بہت کچھ دیا، اب ایک جھونپڑی بھی یہ اپنے بھائی کے لیے جو ہے وہ اثار نہیں کر سکتے کہ تھوڑی سی جو ہے وہ اپنے بھائی کو اثار کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ ہم آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری طرف سے ہم آپ کو دے رہے ہیں، اپنا حصہ کچھ لے کر جو ہے وہ صلح کر لیں اور وڈرا ہو جائے اپنے حصے سے، تو یہ تو کر سکتے ہیں۔ لیکن جو مجھے افسوس یوں ہوا سجاد صاحب، مجھے کہنے لگے کہ ایک جو نا وہ ناظم آباد کے اعلیٰ علاقے میں شفٹ ہو گئے، ایک فیڈرل بھی ایریا شفٹ ہو گئے، ایک کوئی اور علاقے کا نام لیا تھا اسی طرح، یعنی اچھے علاقوں میں، میں ابھی تک اس جھونپڑی سے بھی نہیں نکل سکا، اور اب میرے ساتھ بیٹیوں کا ساتھ ہے، عمر بھی یہ ہے، اب میں 35 سال تو میں نے
والد کے بعد کام کیا ہے، بجائے یہ کہ میرے دل میں جو آ رہا تھا کہ یہ تینوں بھائی مل کے اس بھائی کو بھی وہاں سے نکالتے، اگر اس طرح ہے اس کے لیے بھی کوئی اچھا سوچتے کہ انہوں نے ان کے لیے کتنا کچھ سوچا. بہنیں اس کے ساتھ ہیں، وہ بہنیں تو عام طور پر دیکھ رہی ہوتی ہیں نا سب کچھ کہ کس طرح انہوں نے محنت کی اور کیسے ہوا، لیکن بہرحال ایسا ہونا نہیں چاہیے. حال بندہ دو طرف سے غم کا شکار ہوتا ہے. ایک تو اپنے بھائیوں بہنوں کی بے وفائی کا اس کو دکھ ہوتا ہے، دوسرا گھر والوں کی طرف سے بھی اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے تو ساری زندگی بھائیوں پر لگا دی. بالکل ایسا ہے، بھائیوں نے آپ کو کیا سرمایا، کیا جو ہے وہ آپ کی محنت کا اجر دیا. تو یہ جو دو طرف سے کسی کو یوں مطلب دکھ ملتا ہے، اور تیسری حاجت بھی ہے نا، اب حاجت بھی بیٹیاں ہیں ان کو رخصت کرنا ہے، ان کو بھی انہوں نے آگے معاملات چلانے ہیں. تو اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے تو ہمیں تو عام مسلمانوں پہ خرچ کرنے کی اتنی ترغیبات ہیں. یعنی کسی کو اگر بھائیوں میں سے کسی کو فضیلت مالی طور پر ہے تو بھئی آپ کے اندر کوئی ایسی کون سی کوئی نیکی والی ایسی خصوصیات تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ مال ملا ہے. کسی اللہ نے جو آپ کی قسمت میں لکھا آپ کو دیا ہے، لیکن کوئی وجوہات اس کی بھی ہوتی، کبھی اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے. تو آپ اس وقت اپنے ان قرابت داروں کا زیادہ خیال کریں اور ان کے ساتھ آپ جو ہے وہ اچھا برتاؤ کریں، اور پھر وہ جن کے احسانات ہیں ان کے احسانات کبھی بھی نہیں بھولنے چاہیے. اللہ پاک احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ہی ہمیں دینے کی توفیق عطا فرمائے. ایک میسج اور بھی ہے، یہ کہتے ہیں کیا مایوسی کفر میں جاتا ہے؟ یہ لوگ بہت بولتے ہیں مایوسی کفر ہے. اگر کوئی یہ یعنی کہ خدا نہ خواستہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے، جیسے بعض لوگوں سے یہ سنا جاتا ہے جب رزق کی تنگی ہوتی ہے، نوکریاں چلی جاتی ہیں، تو معاذ اللہ پھر ایسے جملے کہ جو اللہ پاک سے ناراضگی والے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض والے جملے ہوتے ہیں، پھر ظاہر ہے کہ وہ اسی مایوسی کی وجہ سے آتے ہیں. تو یہ یوں مایوسی کفر کی طرف لے جاتی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کبھی بھی نا امیدی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. حدیث پاک میں نا امیدی کو کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا کہ یہ جہاں پہ کبیرہ گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے تو وہاں ایک نا امیدی، مایوسی، یہ بھی کبیرہ گناہ. اور بعض شارحین نے بڑی ایک مطلب اس کی شرح میں جو مایوسی کفر والی، تو اس کی جو توجیہ بیان کی کہ آدمی ایسی مایوسی کے اندر مبتلا ہو گیا کہ اللہ میرے حالات سے بے خبر ہے، رب تعالیٰ میرے حالات بدلنے پر قادر ہی نہیں، تو یہ کفر والی مایوسی ہے. اور ایسے عام طور پہ گمان کر لینا تو یہ گناہ کبیرہ والی، اور یہ بھی مسلمان سے نہیں ہونی چاہیے. اس طرح کی بھی مایوسی اور نا امیدی اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. حدیث پاک میں فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب، یعنی بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ فرماتا ہوں. ان پر خیر گمان کرتا ہے تو خیر کرتا ہوں، اگر شر کا گمان کرتا ہے تو اس کے سے شر کا معاملہ ہو جاتا ہے. تو لہذا اللہ کی ذات کے حوالے سے حسن ظن رکھنا، اچھا گمان رکھنا، یہ واجب ہے ہر آدمی پر. یہ واجب ہے اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا. بد گمان اللہ سے ہرگز ہونا یہ جائز نہیں ہے. اور اس طرح کی مایوسیاں اپنے اوپر طاری کرنا کہ رب میرے حالات سے بے خبر ہو چکا ہے، یار معاذ اللہ رب میرے حالات کو بدلنے پر قادر ہی نہیں ہے، یہ اگر مایوسی اس حد تک چلے گئی ہے تو یہ مایوسی بلا شبہ کفر ہے. ایسی مایوسی ہرگز وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تو پھر ایک عقیدے والا معاملہ یہاں پہ آ جاتا ہے. اور جہاں اس طرح کی نہیں ہے، بس ایسے ہی نا امیدی لگا کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس نا امیدی اور اللہ سے نا امیدی والا معاملہ اس کو گناہ کبیرہ میں بھی شمار کیا گیا ہے. اللہ ہمیں اس طرح کی مایوسیوں سے بچائے اور ہر وقت اپنی رحمت کا خاص سایہ فرمائے. مزید سوال حساب سے میرا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ اقامت کے دوران کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اقامت کے وقت کس وقت کھڑا ہونا چاہیے، شروع میں یا آخر میں یا کس وقت؟ جی، اس کی مختلف صورتیں ہیں. اگر امام وہاں پر موجود ہے تو پھر حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کہ جب جو ہے وہ مکبر الفاظ کہے تو اس وقت کھڑا ہونا چاہیے. اور اگر امام جو ہے وہ آیا ہے مسجد میں، اگر سامنے سے آیا ہے تو جس وقت جو ہے امام کو آتا ہوا دیکھیں اس وقت کھڑے ہو جائیں. اگر پیچھے سے امام صاحب داخل ہوئے ہیں تو جس صف سے گزرتے جائیں تو وہ صف کھڑی ہوتی جائے. ٹھیک. ہمارے عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ امام صاحبان اس وقت وہاں پر مصلی پر موجود ہوتے ہیں، تو لہٰذا حی علی الصلاح، حی علی الفلاح پر
کھڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حی علی الفلاح اور قد قامت الصلاۃ اس طرح کلمات حدیث پاک میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے تو اس وقت بھی آپ نے یہ ارشاد فرمایا تم نہ کھڑے ہوا کرو حتیٰ کہ مجھے دیکھ نہ رہو. تو جب آپ عموماً آپ اس وقت شارحین نے لکھا کہ آپ آتے تھے تو صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے. تو امام مؤذن مسجد میں موجود ہیں تو جیسے فرمایا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ، اور اگر امام کو آئیں دیکھتے ہوئے تو جب امام آئیں تو اس وقت کھڑے ہو جائیں. پچھلی صفوں سے امام گزر رہے ہیں تو اس طرف سے آ رہے ہیں تو جس صف سے گزرتے جائیں تو وہ افراد کھڑے ہو سکتے ہیں. اس میں تو عام طور پہ لوگوں کو شاید اس طرح کی معلومات نہیں ہوتی کہ وہ یا تو شروع میں ہی کھڑے ہو جائیں گے. بعض لوگ کھڑے کھڑے ہی اقامت کا، حالانکہ اس کو مکروہ فرمایا ہے، اس طرح کھڑے کھڑے اقامت سننا. آپ آئے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں، یوں آپ نہ کھڑے رہیں. یہی طریقہ ہے. مزید سوال. جو ابھی مفتی صاحب نے جواب دیا ہے نا، انہوں نے کہا ہے کہ جو ولی اقرب ہے وہ نمازہ پڑھ لے تو پھر نہیں ہوتا. تو وہ پوچھنا یہ تھا کہ اگر 3 بیٹے ہیں تو اگر ایک نے پڑھ لیا ہے، چھوٹے نے، بڑا رہتا ہے تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ یا بڑے نے پڑھ لیا ہے اور دوسرے چھوٹے رہتے ہیں پھر ہو جائے گا؟ یا بیٹے بھی موجود ہیں اور باپ نے ابھی نہیں پڑھا کیا پھر ہو جائے گا؟ یہ پوچھنا تھا. جی حضرت ڈیٹیل تفصیل. جی، جو ایک ہی طرح کے جیسے بھائی ہیں یہ ولی ہیں، ایک ہی درجے کے ولی ہیں، اس میں چھوٹا اور بڑے ہونے کے اعتبار سے کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر ایک بھی پڑھ لے گا تو اس صورت میں بقیہ کا حق بھی جاتا رہے گا. اب گویا کہ نماز جنازہ ہو چکا، اب دوسری دفعہ نہیں پڑھا جا سکتا. یعنی بقیہ کا بھی حق ادا ہو گیا. جی، اور حق ادا، نماز جنازہ ان کی ادا ہو گئی. ٹھیک ہے. ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. اللہ ہم سب کے علم میں برکتیں دے اور ہمیں علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.